فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ جو یہ سورت پڑھتا ہے اس کے تمام معاملات اللہ کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں جو فجر کے بابرکت وقت میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت پڑھنے کا عمل ہے کہ جو فجر کی سنتوں اور فجر کے درمیان یہ سورت پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوشی سے اسے عطا کر دیتا ہے۔ نماز فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ ایک مخصوص سورت کو دل سے پڑھے تو رحمت کے فرشتے اس کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں اور اللہ رب العزت اس پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ایسی نایاب سورت ہے جو دلوں کو سکون بخشتی ہے اور انسان کے اندر ایک روحانی روشنی پیدا کرتی ہے۔ جو بندہ اسے اپنی صبح کا آغاز بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی سختی کو نرم کر دیتا ہے، تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے اور غموں کے بادل جھٹا دیتا ہے۔ یہ سورت محتاج کو غنی کر دیتی ہے، بیمار کو شفا یاب کر دیتی ہے اور حاجت مند کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو فجر کی سنتوں کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے فرشتے دن یا رات بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ عمل گھریلو سکون اور محبت کا ذریعہ بنتا ہے اور جھگڑوں اور اختلافات کو ختم کرتا ہے۔ کاروبار میں برکت اور روزگار میں ترقی کے لیے بھی یہ سورت بے حد مؤثر ہے۔ جو بندہ روزانہ نماز فجر کی سنتوں کے بعد اس سورت کی تلاوت کو معمول بنا لے اس کے لیے زندگی کے کئی راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت سورت ہے جسے پڑھنے والے کے تمام معاملات اللہ کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اس عمل کو فجر کی نماز کی سنتوں کے بعد کر کے پورے دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں اور آپ کے تمام کام اللہ کے ذمہ ہو جائیں۔ ناظرین، نماز فجر دن کا آغاز، روشنی کی پہلی کرن، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لمحات کا آغاز ہے۔ فجر کے وقت کی عبادت، ذکر، قرآن کی تلاوت اور وظائف کا وہ خاص وقت ہے جس میں کی گئی عبادت ساری زندگی کے رخ بدل دیتی ہے۔ فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر حاضر ہوتے ہیں، جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، جب دعائیں رد نہیں کی جاتی، جب غیب کے خزانوں کا نزول ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ بندوں کو خاص طور پر پکار کر فرماتا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں عطا کروں؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا میں قبول کروں؟ ایسے وقت میں جو شخص قرآن پڑھتا ہے، خاص کر ایک عظیم سورت جو گویا وہ اللہ کے پیغام کو صبح کے وقت خود پر اتارتا ہے، اپنے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور سارا دن اس نور کے سائے میں رہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کر لی وہ سارا دن اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فجر کے وقت دل سب سے زیادہ بیدار اور صاف ہوتا ہے۔ یہی وقت ہے جب دل میں قرآن کا نور اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے اور کسی مخلوق کو اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں رزق میں برکت نہیں، کبھی بیماری تو کبھی تنگ دستی اور پریشانیاں گھیرے رکھتی ہیں۔ اگر ہم اس بے سکونی کی جڑ تلاش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ فجر کی نماز میں غفلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں فجر کی نماز کو رزق کی برکت اور قلبی اطمینان کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کے وقت ایک فرشتہ زمین پر نازل ہوتا ہے اور بندوں کا رزق ان کے دروازوں پر رکھتا ہے، جس کے دروازے کھلے ہوں وہاں رزق چھوڑ دیا جاتا ہے اور بند دروازے والوں کے لیے رزق واپس لے جایا جاتا ہے۔ فجر اور عشاء کی نمازوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان دونوں نمازوں کے فضائل کا علم ہو جائے تو وہ ان کے لیے زمین پر گھسیٹتے ہوئے بھی مسجد میں آ جائیں۔ قرآن مجید میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے کہ فجر کا قرآن خاص طور پر قابل مشاہدہ اور گواہی دینے والا ہوتا ہے۔ اس وقت کی تلاوت دلوں کو نور سے بھر دیتی ہے اور اللہ کی قربت عطا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا پیغام ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے اور ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اس کی تلاوت سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور روح کو جلا ملتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے لوگ اس انمول خزانے سے غافل ہیں۔ دنیا کے مشاغل میں کھو کر وہ اپنے اصل مقصد کو بھول بیٹھے ہیں، جبکہ قرآن کا پڑھنا ہی اصل نفع ہے۔ ناظرین، جب انسان صبح کے وقت بیدار ہو کر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے تو وہ نہ صرف دن کا آغاز نور سے کرتا ہے بلکہ اپنے لیے رب رحیم کے دروازے بھی کھلوا لیتا ہے۔ جس بندے کی زبان صبح اللہ کے کلام سے تر ہو جاتی ہے اس کے دل میں اطمینان اترنے لگتا ہے، اس کے گھر کی دیواروں میں رحمت گھسنے لگتی ہے اور وہ رزق جو بند دکھائی دیتا ہے اللہ کے حکم سے کھلنے لگتا ہے۔ جس گھر میں ہر دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہو جائے وہاں فرشتے بسیرا کرتے ہیں، وہاں پریشانیاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی، وہاں بے سکونی راستہ بھول جاتی ہے، وہاں رزق اپنے آپ کھنچتا چلا آتا ہے۔ صبح کی سعادتوں میں تلاوت الہی نہ صرف روح کو طاقت بخشتی ہے بلکہ دل کو ایسی روشنی عطا کرتی ہے جو دنیا کے کسی چراغ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ رزق تمہارے قدموں میں ہو اور دل سے ہر وقت کا بوجھ ہلکا ہو جائے؟ تو پھر اللہ کے کلام کو صبح کی سانسوں میں شامل کر لو اور اپنی زندگی کو بدلتے دیکھو۔ یہ وہ کلام ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے، جو نصیبوں کو کھول دیتا ہے، جو خشک دلوں کو بارش کی طرح سیراب کر دیتا ہے۔ جس بندے کی صبح اللہ کے ذکر اور اس خاص صورت سے ہو جاتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین پر رزق کے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا کبھی گمان بھی نہیں ہوتا، اسے لوگوں کی محتاجی سے نکال کر رب عطاؤں سے راضی کر دیتا ہے۔ یہ دعا صرف رزق ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت اور وسعت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان سے برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، زمین اپنی وسعتوں کے ساتھ تمہاری طرف جھک رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی نظر ڈال رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ اس وقت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن کے ہر لمحے کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے، اور جس گھر سے یہ تلاوت مسلسل جاری رہے اس گھر کی چھتوں سے لے کر دہلیز تک اللہ تعالیٰ حفاظت، سکون، رزق کی نہریں بہا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن کو زندگی میں شامل کرو، اسے صرف دیکھنے کی چیز نہ بناؤ، اسے پڑھنے کا اور عمل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ یہی وہ کتاب ہے جو تمہیں بکھرتے وجود سے جوڑ دے گی، جو تمہاری بگڑی تقدیر کو سنوار دے گی، جو تمہارے خالی دل کو بھر دے گی، تمہیں رب کی وہ قربت عطا کرے گی جس کے بعد کوئی کمی واقع نہیں رہے گی۔ ناظرین، جب کسی قوم کی سرکشی حد سے گزر جاتی ہے، جب وہ نبیوں کی تنبیہات کو جھٹلاتے ہیں اور جب وہ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ طاقت، دولت اور دنیاوی شان و شوکت اسے ہمیشہ بچا لے گی، تو تب اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے، تب اللہ کی پکڑ آتی ہے جو ایسی شدید اور غیر متوقع ہوتی ہے کہ وہ پوری نسل کو غربت کا نشان بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہر قوم کو ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، کوئی تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 70 میں، کیا ان لوگوں نے اس زمین میں چل پھر کر ان قوم کی حالت نہیں دیکھی جو ان سے پہلے تھی؟ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، مدین والے اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں۔
سب کی سب جب اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے پر آئیں تو تباہ کر دی گئیں۔ ان سب کے پاس ان کے نبی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، دلائل دیے، معجزات دکھائے، صبر سے کام لیا، مگر جب قوم نے ہٹ درمی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فنا کر دیا۔ اللہ ان پر کوئی ظلم نہ کرتا تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ظلم کا مطلب یہاں کسی پر زیادتی کرنا نہیں بلکہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، اپنی آخرت کو برباد کرنا اور سچائی کو ٹھکرا دینا بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ ان قوموں کی کہانیاں صرف عبرت کے لیے نہیں بلکہ فیصلہ کن کے طور پر قرآن مجید میں جگہ پاتی ہیں۔ قوم عاد کی طاقت اور اس کا غرور اس وقت تک باقی رہا جب تک حضرت ہود علیہ السلام ان کے درمیان تبلیغ کرتے رہے۔ وہ ستونوں والے عالی شان میں رہتے تھے، تیز رفتار گھوڑوں کی فوج رکھتے تھے اور اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا اور حق کو جھٹلایا تو اللہ پاک نے ان پر ایک زوردار اور مسلسل آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پر چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور قوم عاد کو ایک تیز آندھی سے ہلاک کیا گیا، ایسی آندھی جو نہ صرف ان کے جسموں کو اڑا کر رکھ گئی تھی بلکہ ان کے گھروں، فصلوں اور محلات کو بھی نیست و نابود کر گئی۔ وہ ایسے گر پڑے تھے جیسے کھجور کے سوکھے ہوئے کھوکھلے تنے زمین پر بکھرے پڑے ہوں۔ کیا تم آج ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ یہ سوال بذات خود ایک طعنہ ہے اس قوم پر جو سمجھتی تھی کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ جو اللہ پاک کے سامنے جھکتا نہیں وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے تھے۔ ان کے پاس انجینئرنگ کی وہ صلاحیت تھی جس پر وہ فخر کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن جب انہوں نے اللہ پاک کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ پاک نے ان پر ایک ہولناک چیز نازل کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اپنے نبی کو جھٹلایا جب ان کا سب سے بدبخت اور سرکش شخص آگے بڑھا اور اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور اس نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پوری قوم کو ایک فرد کے جرم پر ہلاک کیا گیا کیونکہ باقی لوگ خاموش تماشائی تھے، یا دل میں راضی تھے یا زبان سے روکا نہ۔ یہ اس امت کے لیے ایک عظیم تنبیہ ہے کہ اگر برائی دیکھ کر تم خاموش رہے تو پکڑ صرف مجرم پر نہیں بلکہ ساری قوم پر ہو سکتی ہے۔ قوم لوط کی ہلاکت کا سبب محض بد عملی نہیں بلکہ فطرت سے انحراف تھا کہ بدفعلی نے انسانی معاشرے کی بنیادوں کا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پھر ایک زوردار چیخ نے انہیں اس وقت آ لیا جب وہ سورج نکلنے کے قریب تھے اور ہم نے ان کے شہر کو الٹ دیا، یعنی اوپر کو نیچے کر دیا، اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی جو خاص طور پر نشاندہی والے تھے۔ یہ سزا محض ایک گروہ کے لیے نہیں بلکہ ہر اس قوم کے لیے تنبیہ ہے جو اللہ پاک کے احکامات سے انحراف کرے۔ اور جب فرعون جو خود کو رب کہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا رہا، ان کے معجزات کو جادو کہتا رہا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا تو آخر کار وہ اللہ پاک کی پکڑ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 90-92 میں، جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، لیکن جواب یہ آیا، اب ایمان لاتا ہے
حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کا جسم آج کے دن کے لیے محفوظ رکھا تاکہ وہ آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ کا عدل اور قدرت نمائندہ ہے، جو نہ صرف جرم اور اس کے انجام تک پہنچاتا ہے بلکہ اس کا جسم بھی باقی رہتا ہے تاکہ ہر آنکھ عبرت حاصل کرے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس بابرکت عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے وہ کون سی سورت فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھنی ہے کہ جس سے آپ کے سارے معاملات اللہ کے ذمہ ہو جائیں گے، آپ کی دنیا سنور جائے گی بلکہ آپ کی آخرت بھی روشن کر دی جائے گی۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی باوضو ہو کر نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کرنی ہیں، اور اس کے بعد کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے، دل کو ہر طرف کی فکر سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور پھر ایک خاص ترتیب سے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر سا، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اس پر 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ ان 2 صفاتی ناموں کو اس سورت کے ساتھ ملا کر ایک تسبیح کی طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، جنہیں پڑھ کر بندے کے دل و دماغ پر سکون ہو جاتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام بن جاتے ہیں، گھر میں برکت اور رحمت اترتی ہے اور دعائیں جلدی قبول ہونے لگتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 ایسے عظیم اور نور سے بھرے ہوئے ناموں کو پڑھنا ہے جنہیں جتنا پڑھا جائے کم ہے۔ تو صفاتی نام یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یعنی اے سب کو رزق دینے والے، یا وہاب یعنی اے عطا کرنے والے، بغیر حساب کے دینے والے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو محبت، یقین اور دل کی گہرائی سے اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کا رحم بندے پر برسنے لگتا ہے۔ اللہ کا یہ صفاتی نام پڑھنا صرف ذکر نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ نے ان دونوں صفاتی ناموں کو اس طرح ملا کر پڑھنا ہے، یا رزاق یا وہاب۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح موجود ہو تو تسبیح پر پڑھ لیں، اگر تسبیح موجود نہ ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کہ میرا رب مجھے خالی نہیں لوٹائے گا۔ جب آپ ان 2 صفاتی ناموں کو پڑھ لیں تو اب آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی تمنا ہے، پریشانی، ضرورت، بیماری، تنگ دستی یا دل کی کوئی خواہش ہے، اسے ذہن میں رکھ لیں اور قرآن مجید کی اس عظیم اور بابرکت سورت یعنی سورہ رحمان کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ آپ نے سورہ رحمان کو توجہ اور دل جمائی سے پڑھنا ہے، جیسے آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اللہ کی ہر آیت پر دل سے جھک جائیں۔ جب وہ بار بار فرماتا ہے تو دل سے جواب دیں کہ یا رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ جب آپ سورہ رحمان مکمل پڑھ لیں تو پھر اسی درود کو جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھنا ہے، اور اتنی ہی بار پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل بندے کو رزق کی تنگی سے نکال دیتا ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی فاقہ کا شکار نہیں رہتا۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے
وہاں سے فقر و فاقہ، پریشانی، قرض اور بے سکونی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سورہ رحمان کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کرتی ہے اور ہر نعمت پر بندے سے یہ سوال کرتی ہے، کیا تم اس کو جھٹلا سکتے ہو؟ یہ سورہ مبارکہ شفا ہے، نور ہے، دلوں کا سکون ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کی تلاوت سے بیمار شفا پاتے ہیں، غریب مالدار ہوتے ہیں اور رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کو ایک دن رزق کے لیے پڑھا، چند گھنٹوں میں ایسی جگہ سے رزق ملا جہاں سے توقع نہ تھی۔ ناظرین، جب آپ نے توکل اور یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیا تو ایک بار دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے وعدہ کیجئے کہ آپ اس عمل کو صرف سن کر چھوڑیں گے نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ان دو صفاتی ناموں کا ذکر اور درود پاک کی خوشبو اور سورہ رحمان کی تلاوت، یہ سب مل کر ایسا روحانی نور پیدا کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ جن گھروں میں صبح کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ وہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جہاں اللہ کے نام لیے جاتے ہیں وہاں سے نحوستیں دور ہو جاتی ہیں۔ جہاں سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے وہاں کی ہوا میں بھی سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس خیر سے محروم نہیں رہنا۔ روزانہ کا معمول بنائیں یہ چند منٹ کا عمل، لیکن اس کے اثرات برسوں کا سکون عطا کر سکتے ہیں۔ رزق کے دروازے کھلتے ہیں، رشتوں کی بندشیں دور ہوتی ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بے سکون دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ان ناموں کی ایسی طاقت ہے، قرآن کی آیات میں شفا ہے اور درود پاک میں بخشش کا سامان ہے۔ تو آئیے نیت کریں کہ صبح کی روشنی میں خالص دل سے یہ عمل کریں۔ آپ کے حالات بدلتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے، رب سے تعلق جڑ جائے گا، اور جب رب راضی ہو جائے تو ساری کائنات آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور جو یہ عمل کرتا ہے اس کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔